لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد اس۔ اے غالب میں اپنے نبی کی تعریف اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہی ذات جو ہے وہ نبی کے مرتبے سے واقف ہے، کوئی اور واقف نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام کو جو اختیارات دیے گئے تھے وہ معجزات تھے۔ ہر نبی کو باطل قوت کو شکست دینے کے لیے معجزہ دیا گیا۔ جناب موسیٰ کو عصا کا معجزہ، دریا میں راستہ پیدا کرنے کا معجزہ، ہاتھ کو روشن کرنے کا معجزہ، ید بیضا کا معجزہ، پہاڑوں سے چشمہ پیدا کرنے کا معجزہ، جناب عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ، آسمان سے دسترخوان اتارنے کا معجزہ دیا گیا نا۔ وہ انبیاء کرام خاص دور کے لیے آئے تھے، خاص زمانے کے لیے آئے تھے، اس لیے ان کو گنے چنے معجزات دیے گئے۔ مگر میرے نبی ہر دور کے لیے آئے تھے، ہر زمانے کے لیے آئے تھے، ہر قوم کے لیے آئے تھے، اس لیے ان کو صرف معجزہ دیا نہیں گیا، معجزہ بنا دیا گیا۔ وہ چلیں تو معجزہ ہو۔ سنا ہوگا آپ نے پتھر قدموں کے نیچے پگھل جایا کرتے تھے، نہ میرے دل نہ جگر پر، نہ دیدے تر پر، کرم کریں تو نشانے قدموں پتھر پر۔ ان کا بولنا معجزہ تھا۔ قرآن پاک فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سرور کائنات اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے بلکہ جو کچھ فرماتے ہیں فرمان الہی ہوتا ہے۔ ان کا ہاتھ معجزہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ بیعت رضوان میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک جنگ میں آپ نے کنکریاں پھینکی تھی اور کافر شکست کھا گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب کنکریاں پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ جن کے ہاتھ کو اللہ اپنا دست قدرت کر رہا ہو، جن کی کنکریاں پھینکنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عمل قرار دے رہا ہو، کہ ان کے ہاتھوں جیسا کسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ جن کی نگاہوں کے بارے میں اللہ ما زاغ البصر وما طغى، موسیٰ کوہ طور بے ہوش ہو گئے ہیں لیکن عرش پہ اللہ کے جلووں کو دیکھتے ہیں اور پلکیں جھپکتی بھی نہیں ہیں۔ جن کی آنکھوں کا تذکرہ قرآن عظیم نے کیا ہو، جن کے چہرے پاک کا تذکرہ قرآن عظیم نے کیا ہو، والضحیٰ، چاش کے آفتاب کی طرح روشن ہے روح پاک مصطفیٰ، جن کی زلفوں کا تذکرہ، واللیل، عزیزان ملت اسلامیہ آپ ذرا سوچیں، جن کے شہر کا تذکرہ قرآن عظیم کیا ہو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے رسول اس شہر میں کی قسم کھاتا ہوں جس میں آپ چلتے ہیں۔ وہاں کعبہ بھی ہے، وہاں مقام ابراہیم بھی ہے، صفا اور مروہ بھی ہے، مگر اللہ کعبہ کی قسم نہیں کھا رہا ہے قرآن میں، نبی کی رفتار کی قسم کھا رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ نے نبی کی عمر کی قسم کھائی، زندگی کی، لعمرک انہم فی سکرتہم یعمہون، اے پیغمبر آپ کو آپ کی زندگی قسم، یہ کافر اپنے نشے میں بدمست ہو گئے ہیں، آپ کی زندگی تو بہت بلند ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا عظیم مقام ہے کہ قرآن عظیم ان کے روح زیبا کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کی سماع مبارک کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کے دست کرم کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کے نطق پاک گویائی کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کے شہر پاک کا تذکرہ کر رہا ہے، ان کی عمر کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور ایک مقام پر نہیں، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، انجیر کی، زیتون کی قسم، اولیو کی، زیتون کی، طور سینا کی قسم، اس بلد امین کی قسم۔ انجیر کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اور اس لیے کہ وہاں حضرت عیسیٰ جلوہ گر ہوئے تھے۔ طور سینا کیوں قسم کھائی گئی؟ وہاں جناب موسیٰ گئے تھے۔ اور بلد امین کی قسم کیوں کھائی گئی؟ وہاں سرور کائنات جلوہ گر ہوئے ہیں۔ وہاں سیدھے سیدھے نام لیا گیا، مکہ نہیں کہا گیا، بلد امین، یہاں رسول امین رہتے ہیں۔ یہ اس نبی کا شہر ہے جہاں امانت دار رسول لیتے ہیں، اس لیے شہر بھی امانتوں والا شہر ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ علیہ السلام ہے قرآن عظیم کی روشنی میں۔ جب اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں،
کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد اے غالب، میں اپنے نبی کی تعریف اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہی ذات جو ہے وہ نبی کے مرتبے سے واقف ہے، کوئی اور واقف نہیں ہے۔